والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حضرات محترم، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 یعنی 180 پر 6 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو یقیناً میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. فلیستجیبوا لی، پس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پکا رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ اس کے نتیجے میں انہیں صحیح راستہ مل جائے، عقل سلیم مل جائے. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کو ہمارے رب کا پتہ دیجیے. اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے. اللہ کا پتہ نبی کے سوا دوسرا کون دے سکتا ہے؟ اور نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ اگر پوچھنا تو اللہ سے پوچھیے. اسی لیے شاعر کہتا ہے محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، اور خدا سے پوچھیے شان محمد. تو اللہ نے نبی کی شان بتائی. اللہ نے کہا میرے نبی کا مرتبہ تمہیں پتہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. یہ مقام ہے ان کا. ارے تم انہیں کیا جانو، وہ تو خاتم النبیین ہے. کئی لقبوں سے، کئی ناموں سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یاد کیا ہے. اور اللہ کو کیسے بلایا جائے، اللہ سے کس طرح فریاد کی جائے، اللہ سے کس طرح مانگا جائے، یہ اگر جاننا ہے
تو مسنون دعاؤں میں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اللہ سے دعا کس طرح مانگی جائے۔ صبح اٹھو تو کیا دعا، کھانے سے فارغ ہو جاؤ کیا دعا، رات کو بستر پہ جاؤ کون سی دعا، یہاں تک کہ اپنے بیوی کے قریب جاؤ تب کیا دعا کی جائے۔ یہ ساری دعائیں، یہ دعا کیا ہے؟ رب سے فریاد کرنا، رب کے آگے اپنی عاجزی، کمزوری، مجبوری، لاچاری کو مانتے ہوئے رب سے مدد کی فریاد کرنا، یہ ہے دعا۔ دعا ایک رسم کا نام نہیں ہے، دعا ایک حقیقت ہے۔ دعا بندے اور مولا کے درمیان گہرا تعلق ہے، ایسا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے نبی کریم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا لب لباب ہے، عبادت کا حاصل یہی دعا ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا تصور نہیں ہے، اور وہ عبادت نہیں جس میں دعا نہیں ہے۔ تو اللہ سے نبی کا پتہ پوچھو اور نبی سے رب کا پتہ جان۔ پروردگار عالم کو بندوں کی ادا بہت پسند آئے، وہ کریم مولا، رحیم مولا۔ بندہ جب رب کی جستجو کرتا ہے، رب کو تلاش کرتا ہے، رب کی طرف چلنے لگتا ہے تو مولا تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کیسا خوش ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بالشت، یہ انگوٹھے سے چھوٹی انگلی کے آخر تک، مگر یہاں اسے جان کہتے ہیں، یہاں کی مدرس کی زبان، اصل اردو میں بالشت۔ تو جو ایک بالش میری طرف آگے بڑھے گا، میں ایک گز اس کی طرف آگے بڑھوں گا، اسے کہتے ہیں عربی میں ذراع۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش بھر بڑھے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ برابر بڑھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اے بندے تو مجھ سے قریب ہونا چاہے گا تو جتنا تو قریب ہونا چاہے گا اس سے بڑھ کر میں تجھ سے قریب ہو جاتا ہوں، مگر مصیبت یہ ہے کہ اے غافل بندے تو قریب ہونے کا خیال ہی نہیں کرتا، خیال ہی نہیں کرتا میں اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ چاہے آرزو دلوں میں آئی، اگر دلوں میں آرزو آ گئی تو پھر آپ کا دل بڑا مبارک دل ہے، بڑا پیارا دل ہے، قابل تعریف دل ہے، دل میں ارمان ہے، آرزو ہے، کس کی؟ دنیا بھر کی چیزوں کی آرزو ہے۔ اللہ سے میں قریب ہو جاؤں، کیا کبھی یہ آرزو آئی؟ یہ آرزو کب آئے گی؟ یاد رکھیے اللہ کی محبت جب دل میں آئے گی تو خود بخود یہ آرزو آ جائے گی کہ میں میرے رب سے قریب ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ خواہشیں اتنی ہیں کہ خواہش پہ خواہش، خواہش پہ خواہش پوری کرتے ہیں، مگر خواہشوں سے کبھی چھٹی نہیں ملتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کئی سو برس پہلے مرزا غالب کہہ چکے، مرزا غالب
اتنے برس پہلے جو کہہ چکے وہ بات ہمارے لیے بالکل صحیح ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ ایک ارمان ہے، بڑی برکت والا ارمان۔ وہ کس کا ارمان ہے؟ رب کا ارمان، میں اللہ والا بن جاؤں۔ جب یہ عارض پیدا ہو تو ہم کریں گے کیا؟ اگر آپ کے دل میں آرزو آئے کہ میں علم والا بن جاؤں تو آپ کریں گے کیا؟ کسی علم والے کے پیچھے پڑ جائیں، علم والے کو تلاش کریں گے کہ دنیا میں علم والا کون ہے تاکہ میں اس سے ملوں اور علم حاصل کروں۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، حکیم بننا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھے حکیم صاحب کون ہیں تاکہ میں ان سے ملوں، ان سے کچھ حاصل کر لوں۔ تو اللہ والا بننا ہے تو اللہ والے کی جستجو چاہیے کہ کون ہے اللہ والا، تاکہ میں اس سے دوستی کر لوں، اس کی صحبت اختیار کر لوں، تاکہ اس کا اثر میرے اندر بھی آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے۔ کسی ولی کو اپنا رہبر بناؤ، اپنا مرشد بناؤ، اللہ والے کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سب سے بڑے اللہ والے کون؟ ہمارے نبی۔ اب صحابہ رب کا پتہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ ہمارے نبی کے پاس گئے۔ تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے مصطفیٰ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھنے آتے ہیں، آپ سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، شریعت پوچھنے آتے ہیں، نکاح کا مسئلہ کیا ہے، طلاق کا مسئلہ کیا ہے، نماز کا مسئلہ کیا ہے، تجارت کا مسئلہ کیا ہے، یہ سارے مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ لیکن بعض بندے ایسے ہیں جو کسی مسئلے کے بارے میں نہیں، خود میرے بارے میں پوچھنے آتے ہیں، کیا اے نبی بتا دیجئے کہ ہم رب کے بننا چاہیں تو کیسے بنیں گے، رب کے ہونا چاہیں تو کیسے ہو جائیں گے، رب کے قریب ہو جانا چاہیں تو کیسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی کا جواب دیا فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے بندو میں تو قریب ہوں تمہارے۔ اب اس میں ذرا نزاکت دیکھیے، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو مولا تعالیٰ ہی آ گئے، کہا کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں میرے بندے، میں تجھ سے قریب ہوں۔ اتنی جلدی جواب دیا کہ جواب تو نبی کے ذریعے ہی دے رہا ہے، نبی کی طرف اشارہ کرنا بھی رب نے گوارا نہیں کیا۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے تو سن فَإِنِّي قَرِيب فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں، میں قریب۔ کتنا قریب ہے ہمارا مولا ہم سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے کی شہرگ سے زیادہ میں اس سے قریب ہوں۔ شہرگ یہ ہماری قریب ترین چیز ہے، کسی بھی چیز کو کاٹ دو تو جان نہیں جائے گی، ہاتھ کاٹ دو تو جان نہیں جائے گی، انگلیاں کاٹ دو تو جان نہیں جائے گی، ٹانگ کاٹ دو تو جان نہیں جائے گی، شہرگ کو کاٹ دو تو جان چلی جائے گی۔ تو یہ جو شہرگ ہے جس کو عربی میں الورید کہا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حبل الورید جسے کہتے ہیں شہرگ، اس سے زیادہ میں قریب۔ یہ جگہ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ،
اے انسان کے ساتھیوں، تم جتنا قریب ہو تمہارے بھائی سے، اس سے زیادہ ہم تمہارے بھائی سے قریب ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ ہم سے قریب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کبھی ہم سے دور نہیں ہے، وہ قریب ہے ہم سے۔ پھر اللہ نے کہا اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو دعوتن کا معنی ہے پکارنا، دعوتن کا معنی ہے بلانا۔ جب کوئی مجھے بلائے، جب مجھے پکارے، جب کہے اے اللہ، تو میں بھی میری شان کے مطابق اسے جواب دیتا ہوں کہ اے میرے بندے۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی فریاد پوری کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب مجھے میرا بندہ بلائے۔ کتنی محبت چھلک رہی ہے رب کی بندے سے، مگر بندے کو اس کا احساس نہیں۔ اگر احساس ہو جائے تو بندہ مخلوق کو چھوڑ کر خالق ہی کا ہو جائے، اور بندے کی حالت کیا ہو جائے گی؟ بندہ عرض کرے گا مولا تمہاری یاد ہے، تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے؟ تمہاری یاد ہے، تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے؟ یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، زمین کیا ہے، سما کیا ہے؟ بس تمہاری یاد میں ہم مگن ہیں۔ زمین کو دیکھتے ہیں تو تم ہی نظر آ رہے ہو، آسمان کو دیکھتے ہیں تم ہی نظر آ رہے ہو، درختوں پہ نظر پڑتی ہے تو تم ہی نظر آ رہے ہو، تمہارے سوا ہے کیا؟ ہر جگہ تمہارا ہی جلوہ ہے۔ اگر مولا آپ زمین نہ بناتے تو یہ زمین کیسے بن جاتی؟ اگر آپ آسمان نہ بناتے تو یہ آسمان کیسے بن جاتا؟ تو جگہ جگہ اے پروردگار تیرا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ تو جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ اے بندے ذرا ٹھہر، کچھ دیر کے بعد میں تیری فریاد سنتا ہوں۔ دنیا کے امیر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اب موقع نہیں ہے، ارے کل آؤ، پرسوں آؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر، وہ کبھی کسی بندے سے نہیں کہتا کہ اے بندے اب دعا مت کر، بعد میں دعا کر، کیونکہ اب تیری دعا سننے کی مجھے فرصت نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا، سب دن رات اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، فرشتے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، مگر وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اتنی دیر تک پابندی ہے، تم دعا مت مانگو، کبھی کہا نہیں کہا۔ جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے پروردگار کہتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں۔ ارے اللہ نے کمی کس بات کی رکھی ہے؟ پیدا کیا، روح پھونکی تمہارے بدن میں، تم کو دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، کھانے کے قابل بنایا، پینے کے قابل بنایا، تمہارے سانسوں کی آسانی کے لیے تمہاری ہی ناک میں 2 بہترین راستے بھی رکھ دیے۔ کیا کیا نہیں کیا رب نے؟ تو اتنے مہربان رب نے جب حکم دے دیا تب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے حکم پر عمل کریں۔ فجر کا وقت آیا، مولا کا حکم ہے فجر کے لیے چلے آئے۔ ظہر کا وقت آیا، مولا کا حکم ہے دوڑے چلے آئے۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟
فجر کے وقت جاگنا مشکل ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی، جواب شکوہ۔ بندہ شکوہ کیا، اللہ نے اس کے شکوے کا جواب دے دیا۔ تو اللہ بندے کے شکوے کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، اے بندو، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تمہیں نیند پیاری ہے۔ اگر کسی نوجوان سے جو ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار، آج یہ بات بہت عام ہو گئی، حضرت میرا بیٹا غیر قوم کے لڑکے سے محبت کر ڈالا، اب کیا کرنا، اتنی محبت کرتا کہ مجھے چھوڑ ڈالے گا، وہ چھکری کو نہیں چھوڑے گا، اب میں مجبور ہو گیا ہوں، کیسے تبھی کلمہ پڑھا کو بولے تک کرنا، ذرا دن چھوڑے پھر پلٹ جائیں گے، انہیں نہیں پڑھیں گی کلمہ۔ ماں باپ پریشان ہیں، بچوں کی حرکتوں سے ماں باپ بہت پریشان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہے، اس وقت اگر کہا جائے تیری محبوبہ آ گئی، جس لڑکی کو تو چاہتا ہے وہ آ کر کھڑ گئی، تو کیا اس کی نیند باقی رہے گی؟ ہرگز باقی نہیں رہے گی، تل ملا کر اٹھ جائے، تل ملا کر اٹھ کر فوراً بھاگے گا، کہاں یہ کیوں آ گئی، اس وقت کیوں آ گئی؟ 4 بجے ایک لور ہے، یعنی لڑکی کو چاہنے والا لڑکا سو رہا ہے، اس کا باپ یا ماں سے، رے تو لڑکی سے محبت کرتا تھا نا، آگو کھڑی ہے انہیں، اے تیری پوٹی آ گئی رے، یہاں کی زبان میں اگر بولیں گے تو پوٹی کے پیچھے پھرتا نہیں، انہیں آ گئی رے گھر کو، آگے کیا، فوراً بھاگ کو جائے، جو محبت ہے مجازی محبت، ناپاک محبت ہے، یہ جو ہے دھوکے کی محبت ہے، صورت دیکھ کر دھوکہ کھایا، پھر شادی کرنے کے بعد سیرت نظر آئی، مجھے معلوم نہیں نا ہوتا تو میں نہیں کرتا تھا نا۔ یہ نوجوانوں کے لیے میں بطور نصیحت پیش کر رہا ہوں کہ کتنے نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں، ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، تو ایسے موقع پر ماں باپ کی بات مان لینا، اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہ مجازی محبت، اس کے ذریعے آپ حقیقی محبت کو سمجھیے۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے، صبح کے وقت اللہ کا پیغام آ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بندے اٹھ نماز کو آ، بندے اٹھ کامیابی کی طرف آ، مگر آپ آرام سے سو رہے ہیں، تو آپ کے دل میں رب کی محبت کہاں ہے؟ اگر کسی وجہ سے سو بھی گئے تو اٹھنے کے بعد افسوس تو ہونا چاہیے، افسوس تو ہونا چاہیے، اگر افسوس بھی نہیں ہے تو پھر محبت ہے کیا؟ یہ افسوس یہ بڑی بھاری بات ہے۔ کبھی انسان نیند کے غلبے میں آتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ ہی نہیں پاتا، تو اٹھ جانے کے بعد اس کے دل میں بے قراری پیدا، ارے ایسا کیوں ہو گیا، دل اس کا کاٹنے لگے۔ نہیں، بالکل نارمل ہے، سو جاتا، سچ میں کیا کریں گے، نیند لگی سو گیا، ایسی قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی محبت نہیں ہے، بس اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، اپنی صفائی۔ تو جب بندے کے دل میں رب کی محبت آ جائے تو رب کی بات مان لینا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نماز بھی اس کے لیے آسان، روزہ بھی اس کے لیے آسان، اور زکوٰۃ بھی اس کے لیے آسان۔ اگر کوئی محبوبہ اپنے عاشق سے کہے، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو محبت ہے لڑکا لڑکی کی، یہ عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی کا مطلب کیا ہے؟ فیک لو، ڈپلیکیٹ محبت ہے، چند دن تک رہ کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے
وہ عشق حقیقی ہے، تو عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی کو جان لو۔ جب عشق مجازی میں اتنا پاور ہے تو عشق حقیقی کا عالم کیا ہو؟ یہ ایک معشوقہ اپنے عاشق سے کہتی ہے آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، 1000 روپے میں مجھے 25 روپے کے ایک بسکٹ لے کر دے دو، تو پھر یہ عاشق کیا کرے گا؟ ارے 25 روپے، اس سے بڑھ کر بولی بھی تو دے دوں گا، فوراً 25 روپے دے کر بسکٹ خرید کر اپنی محبوبہ کو دے دے گا۔ کیوں؟ محبت۔ اب اللہ سے محبت ہے بندے کو، پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس 1000 روپے ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ نکال دے، صرف 25۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ اے مولا سب کچھ تو تیرا ہے، اگر 25 روپے کیا 250 روپے بھی کہتا تو مجھے نکالنا ہی تھا، 2500 کہہ دیتا تب بھی مجھے نکالنا ہی تھا۔ اے پروردگار تو جو کہے گا اس پہ عمل کر، تو اللہ کی محبت میں زکوٰۃ دے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ دینے والوں کی بھی 2 قسمیں، یہ خوش ہو کے زکوٰۃ دیتا ہے، ایک رنجیدہ ہو کر زکوٰۃ دیتا ہے۔ دینا کی زکوٰۃ دینا کیا، ایسی مصیبت کیا کرنا، ارے اتنا پریشان کیوں ہے، تیرے پاس کتنا ہے وہ تو بتا۔ میرے پاس اب کیسا بھی 10 لاکھ روپے تو رہیں گے، بھائی 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے دو، 1 لاکھ کی 2500، 10 لاکھ کی کتنا بھائی 25,000 دے دو، 10 لاکھ کو 25,000 دیے تو 9,75,000 تو آپ کے پاس ہیں، دینا کیوں؟ کیسا سوال ہے؟ دینا کیا؟ شوق نہیں، اللہ کا حکم ہے دینا کیا، دینا ہی پڑے گا، کیونکہ رب کو خوش کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ دیکھیے یہاں پہ ترتیب پہ غور کیجیے، ترتیب یعنی آرڈر، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اسے کہتے ہیں سیکوینس، اردو میں کہتے ہیں ترتیب۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما برداری کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد ایمان کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایمان پہلے ہے، فرما برداری بعد ہے۔ اللہ پر ایمان آپ پہلے لائے، اس کے بعد آپ اللہ کی بات پر عمل کیے۔ یا رب کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے میری بات کو مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے بندے مجھ پر ایمان بھی رکھیں۔ تو ایمان جو پہلے کی چیز ہے اس کا ذکر بعد میں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے میرے بندے میرے حکم پہ تو عمل کیا، عمل کرنے کے بعد بھی مجھ پر ہی بھروسہ رکھ کہ میں تجھے جزا دینے والا ہوں، نا امید نہ ہو جا۔ تیرا عمل کھوٹا ہوگا مگر میرا فضل کھوٹا نہیں، میرا فضل تو بہت بڑا۔ دیکھیں غریب آدمی کروڑ پتی کے پاس پہنچتا ہے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے، ڈرتا ہے کہ یہ تحفہ اتنا بڑا دولت مند آدمی کیا اسے قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا کیا، قبول کرے گا کیا؟ تو کسی نے بتایا ارے وہ جتنا دولت مند ہے اتنا ہی وہ رحم دل بھی ہے، تیرا دل نہیں توڑے گا، ضرور لے لے۔ تو اس کی رحم دلی کے بھروسے پہ ہم جا کے اسے تحفہ دیتے ہیں، اور واقعی وہ دولت مند آدمی اس چھوٹے سے تحفے کو اس طرح لیتا ہے گویا کہ یہ تحفہ اگر نہیں ملتا تو پھر اسے بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ارے بھائی اتنی بھاری چیز، اتنی اچھی چیز لا کر دے دیا نا تو ایک مثال ہے، پروردگار بڑا مہربان، اور ہم جو بھی عمل کریں گے اگر اس کے لیے کریں گے، یہ شرط ہے، اللہ کے لیے عمل کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی قدر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ شکر بھی کرتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ کیا شکر کرتا ہے؟ وہ شکر کیوں کرے؟ مگر وہ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں، یعنی اے بندے تیرے عمل کی میں قدر کرتا ہوں اور تجھے کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا، تجھے میں ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ تو دو کام میرے بندے کریں، میری بات کو مان لیں اور مجھ پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، یہ بندے یقیناً صحیح راستے پہ آ جائیں۔ رشد کا معنی ہے عقل مندی۔ دنیا میں بڑا عقل مند کون ہے؟ جو رب کو پہچان کر رب کو راضی کرنے کے خیال میں ہر عمل کر رہا ہے، اس سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو رب کی نعمتوں میں رہ کر رب ہی کو بھول جاتا ہے اور رب کی نافرمانی کر کے رب کو ناراض کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ جو دنیا کو بنا لیا، آخرت کو بگاڑ لیا، وہ عقل مند آدمی نہیں ہے۔ جو آخرت کو بنایا اور دنیا کا خیال نہ کیا تو وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ مگر جتنی دنیا آخرت کے لیے لازمی ہے، اتنی دنیا تو ہم کو اپنانا ہی چاہیے۔ بیوی بچوں کی پرورش کرنا آخرت کا کام ہے، بیوی کا حق ادا کرنا آخرت کا کام ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا آخرت کا کام ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا آخرت کا کام ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور یہ پیسے آپ حلال راستے سے کما رہے ہیں تو آپ دنیا کا کام نہیں بلکہ آخرت کا کام کر رہے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔